بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استبرا ایک عربی زبان کا لفظ ہے، استبرا، جس کے معنی ہے مکمل طور پر پاکی حاصل کرنا۔ اگر ہماری زبان میں کہے تو پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کی جگہ کو اچھی طرح سے دھونا، اسے اچھی طرح سے خشک کرنا، یہ استبرا کہلاتا ہے، جو ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ جس طرح سے نماز کے لیے پاک ہونا، وضو کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے پیشاب کرنے کے بعد مکمل طور پر پاکی حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اگر ہم پیشاب کرنے کے بعد اچھی طرح سے پاکی حاصل نہیں کرتے تب بھی ہماری نمازیں صحیح نہیں ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکثر لوگوں کی نمازیں ان کے پیشاب میں احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے ان کے منہ پر پھینک کر ماری جاتی ہے۔ اسی طرح سے اکثر لوگوں کو قبر میں عذاب ان کے پیشاب میں احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے میرے بھائی کہ جب ہم پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کرنے کے بعد پانی اڈھیلتے ہیں اور فوراً جا کر وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ پیشاب کرنے کے بعد کچھ دیر ہمیں رکنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کی جو نسیں ہوتی ہے، جو نالیاں ہوتی ہے، ان میں کچھ قطرے باقی ہوتے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے وضو کرتے وقت دیکھا ہوگا یا ہمارے گھروں میں نل ہوتے ہیں، آپ نے نل کو دیکھا ہوگا، ٹوٹی جسے کہتے ہیں، اگر ہم ٹوٹی کو، نل کو بند بھی کر دے تو اس میں سے کچھ قطرے پانی کے ٹپکتے رہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے پیشاب کرنے کے بعد کچھ قطرے پیشاب کی نالیوں میں، نسوں میں باقی ہوتے ہیں، جو جب آپ پیشاب کر کر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی جگہ سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں اور ہمارے کپڑوں پر لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ استبرا یعنی مکمل طور پر پاکی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب بھی ہم پیشاب کریں تو کچھ دیر، کچھ سیکنڈ جگہ پر ادھر ادھر ہلے، اپنے لیفٹ سائیڈ میں تھوڑا وزن ڈالے، اپنی جگہ پر کھڑا ہو، کھنکارے، کھانسے، ایک دو مرتبہ اٹک بیٹھک کرے، جس کی وجہ سے جو قطرے ہمارے نالیوں میں پیشاب کے باقی ہے وہ نکل جائیں گے، اور پھر آپ اسے اچھی طرح سے دھو لے، اور اگر ممکن ہو ٹیشو پیپر کا استعمال کرے، جس طرح سے پہلے زمانے میں لوگ مٹی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اگر آج مٹی نہ صحیح لیکن ٹیشو پیپر وغیرہ ہے، ٹیشو پیپر کا استعمال کرے، پیشاب کی جگہ کو اچھی طرح سے خشک کرے، پھر آرام سے اٹھے، وضو کرے، نماز پڑھے، ہماری نمازیں بھی قبول ہوگی اور ہم گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے پیشاب سے مکمل طور پہ پاکی حاصل کرنے کا۔ شیطان اصل میں یہ ہمارے ناپاک ہونے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے دلوں میں برے خیالات ڈالتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے۔ آج کل آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری بہت ساری مائیں بہنیں، ہمارے بہت سارے بھائی یہ پریشان ہیں، ایک دوسرے سے جلتے ہیں، بغض کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ان کا نمازوں میں جی نہیں لگتا۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے کپڑوں پر پیشاب کے قطرے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ شیطان کو ہے نا صرف پیشاب وغیرہ کی ناپاکی کی خوشبو کافی ہے ہمیں پریشان کرنے کے لیے، لیکن جب کہ ہمارے کپڑوں پر پیشاب کے قطرے وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمارے دلوں میں بہت بری طرح سے وسوسے ڈالتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہے، بغض اور حسد پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد اچھی طریقے سے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے پیشاب کی نالیاں اچھی طرح سے خشک ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہم پانی وغیرہ سے دھوئے، ٹیشو پیپر وغیرہ سے خشک کرے، اور اس کے بعد پھر جا کر وضو وغیرہ کرے اور اپنی عبادتیں کرے۔ اس کی وجہ سے ہماری نمازیں بھی بچ جائیں گی اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں ایک اچھے انسان بنیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم پاکی میں نہیں رہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہوں گے اور جنات و شیاطین بھی ہم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ استبرا کو میں نے اچھی طریقے سے آپ کو سمجھا پایا ہوں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔